بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ناسبیت اور یزیدیت کا تعارف ہے۔ یاد رکھیے، صحابہ کے متعلق گمراہی کی دو انتہائیں اور ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں امت وسطیٰ وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم گمراہی کی ان دونوں طرفوں سے بیزار ہیں۔ گمراہی کی ایک طرف رافضیت ہے، جنہوں نے چند مخصوص صحابہ کو یعنی اہل بیت کو لیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ان کی محبت کا نام لے کر ان کے مد مقابل تمام صحابہ کو کافر، ضال اور مضل قرار دیا۔ یہ گمراہی کی بدترین انتہا ہے، کفر ہے، زندقہ ہے۔ امام ابو زرعہ فرماتے ہیں، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ زِندِيقٌ، وہ زندیق ہے، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ دین صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔ اور اس کے بالکل مد مقابل، اس رفض کے مد مقابل مروان اور یزید، اور پھر یزید کے بعد بنو امیہ کے اندر ایک فرقہ اٹھا جو ماضی میں خوارج کہلائے، پھر نواصب کہلائے، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور یزید کی محبت کا دعویٰ کر کے اہل بیت کی تنقیص، تکفیر، تذلیل شروع کر دی، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ حنفی ماتریدی روح المعانی جلد نمبر 30 یعنی جز نمبر اس کا 30 ہے اور صفحہ نمبر 172 ہے، اس میں ناسبی کا معنی اور ناسبی کا نظریہ لکھتے ہیں بغض علی جن و عداوتہ۔ ناسبیت جیسے رافضیت صحابہ کے بغض کا نام ہے، اس طرح ناسبیت حضرت علی کے بغض کا نام ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموعہ فتاوی میں اہل سنت کا منہج بتاتے کہ اہل سنت تمام صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، چاہے وہ اہل بیت ہو یا چاہے عمومی صحابہ ہو۔ ہم روافض کی طرح اہل بیت کو لے کر دیگر صحابہ کی توہین و تذلیل بھی نہیں کرتے، اور نواصب کی طرح والنواصب الذین یؤذون اہل البیت بقول وعمل، النواصب الذین یؤذون اہل بیت بقول وعمل، اور ہم نواصب کی طرح بھی نہیں ہیں جو اپنے قول اور عمل سے اہل بیت کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں۔ تو نواصب گمراہی کی وہ دوسری طرف ہے کہ جو رفض کے مقابل انہی کی طرح، انہی کی سوچ لے کر بنو امیہ کی محبت کا دعویٰ لے کر، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دعویٰ لے کر وہی کام حضرت علی اور اہل بیت کے ساتھ کرتے ہیں جو کام روافض امیر معاویہ، بی بی عائشہ اور دیگر صحابہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی عزت و تکریم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لا نذکرم الا بخیر، صحابہ کا تذکرہ جب بھی آئے گا ہم اچھے انداز سے تذکرہ کریں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں،
اور خود حضور نے فرمایا کہ اے علی تجھ سے بغض یہ نفاق کی علامت ہے اور تجھ سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ بی بی فاطمہ جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، پھر ان سے کوئی بغض رکھے گا، پھر وہ بھی اہل سنت۔ تو اہل سنت علماء دیوبند بھی چونکہ اہل سنت والجماعت کے منہج پر ہیں، لہذا وہ ان دونوں گروہوں سے بیزار ہیں۔ وہ ان دونوں گروہوں کو بدترین بے ایمان، بدترین گمراہ اور ضال اور مضل سمجھتے ہیں۔ امت میں رافضیت کا فتنہ تو خوب پھیلا پھولا، لیکن چونکہ حضور کی نسبت اور قرابت کی وجہ سے ہر مسلمان کے دل میں بی بی فاطمہ، علی اور حسین کی محبت ایمان کا حصہ ہے، تو اس فرقے کو زیادہ پھیلنے پھولنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان، ہندوستان چونکہ مختلف فرقوں کی آماجگاہ اور ایک بہترین، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کی مٹی ہر فرقے کے لیے ایک بہترین زرخیز زمین ہے، تو جہاں اس مٹی میں دیگر باطل فرقے پیدا ہوئے، وہاں نواسب نے بھی اس میں اپنے پنجے گاڑے اور اب مضبوط اور ڈراؤنی شکل بن کر ہمارے نوجوان طبقے کے سامنے دفاع صحابہ، دفاع امیر معاویہ کا نعرہ لے کر وہ کھڑا ہے۔ پاکستان میں اس فرقے کی دوبارہ بنیاد رکھنے والا اور اسے متعارف کرنے والا یہ بدبخت محمود احمد عباسی ہے۔ محمود احمد عباسی، جس کی کتاب خلافت معاویہ و یزید ہے، یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اس فرقے کی بنیاد ڈالی، خلافت معاویہ و یزید لکھ کر، اور اس کے بعد اب یہ باقاعدہ ایک اچھے خاصے فرقے کی صورت میں آ چکا ہے۔ اس جماعت کے جتنے لوگ بھی آج موجود ہیں وہ اپنے نظریات اس کتاب سے مستعار لینے والے ہیں، اس کتاب کے تربیت یافتہ ہیں۔ یہ عجیب و غریب قسم کا بدبخت شخص تھا۔ اس نے یہ کتاب لکھی تو روافض کے ضد میں کہ میں روافض کے خلاف کام کر رہا ہوں، اور روافض چونکہ یزید کی آڑ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرتے ہیں، تو میں ان کے دفاع میں کتاب لکھ رہا ہوں۔ لیکن خود کس قسم کا بدبخت شخص تھا، یہ میرے ہاتھ میں سید علی مطہر نقوی امروہی کی کتاب ہے۔ جماعت اسلامی کے تھے اور یہاں ناظم آباد میں رہتے تھے۔ ان کی آخری عمر میں ہم ان کے ساتھ مفتی نجیب اللہ عمر صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے تھے۔ سارا خاندان شیعہ ہے، یہ سنی ہو گئے تھے، تبھی نقوی ان کے نام کے ساتھ تھے، یہ سنی ہو گئے تھے۔ مولانا عامر عثمانی صاحب کے بہت چاہنے والے تھے، ان کی کئی نایاب کتابیں انہوں نے کراچی میں شائع کروائی۔ انہوں نے یہ کتاب مصنف خلافت معاویہ و یزید محمود احمد عباسی اپنے عقائد و نظریات کے آئینے میں، اس کتاب میں ایک طرف تو اس کتاب کا رد ہے، اور پھر شروع کے اندر چونکہ ان کی بھی کافی نشستیں محمود احمد عباسی کے ساتھ ہوئی تھی، اور وہ لوگ جیسے حکیم برکاتی، محمود برکاتی، ان لوگوں کے انٹرویوز اس نے اس کتاب میں جمع کیے جنہوں نے محمود احمد عباسی کے ساتھ نشست اور برخاست کیے، اٹھتے بیٹھتے تھے، اور انہوں نے اپنے تاثرات اس شخص کی نجی مجلس کے بیان کیے۔ مثلاً اس کے اندر بنوری ٹاؤن کے مفتی اعظم مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال انہوں نے درج کیے کہ وہ فرماتے تھے کہ محمود احمد عباسی ان سے ایک عرصے تک رابطے میں تھے، اور رفظ کے کام کا وہ دعویٰ کرتے تھے۔ ہم نے بھی کہا دنیا دار آدمی ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، بعض کتابیں دینے میں ہم نے اس کے ساتھ تعاون کیا، عربی عبارات کے تراجم میں تعاون کیا۔ ایک دن مجلس میں دوران گفتگو بی بی فاطمہ کے بارے میں کہنے لگا یہ بدبخت کہ وہ تو چھوٹے قد کی ٹھگڑی بونی تھی معاذ اللہ۔ یہ جملے اس نے ادا کیے تو مجھے طیش آ گیا اور میں نے اس شخص کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا۔ اسی طرح اس کتاب کے صفحہ نمبر 24 پر اس آدمی کے بارے میں لکھا کہ یہ ملحد تھا، خدا کا انکار کرتا تھا، دا گاڈ از نتھنگ، خدا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 25 پر اس کی ایک نجی مجلس کے بارے کے اقوال اس کے ذکر کیے کہ ایک نجی مجلس میں ہمارے سامنے کہنے لگا حضرت علی تو چھوٹے قد کے آدمی تھے، چھوٹے قد کے آدمی تھے، اور ایسا اس کے سینے تک داڑھی تھی، تو کیسا عجیب و غریب شکل والے ہوگا معاذ اللہ، الیاذ باللہ۔
اور پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ اس علی کے سر پر ہزاروں انسانوں کا خون ہے، یہ اللہ کو جواب دے ہوگا، معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ اس طرح کہتے کہ ان کے بھتیجے نے ایک دفعہ ان کو خط لکھا اس کتاب کی تعریف پر کہ آپ نے چچا جان بڑی زبردست کتاب لکھی۔ اچھا، اس خط میں بار بار یزید کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ اس کے بھتیجے نے استعمال کیا تھا، تو مجھے وہ لفظ اچھا نہیں لگا، تو میں نے کہا کہ یہ امیر المومنین کا لفظ یزید کے ساتھ کبھی استعمال نہیں ہوا، اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے کہ حسین غدار کے ساتھ ہم کرتے کیا ہے، معاذ اللہ الیاذ، استغفر اللہ۔ اور اسی طرح محمود احمد برکاتی جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، انہوں نے ذکر کیا کہ ہماری آخری نشست جس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ تعلق ختم کر دیا تھا، اس میں یہ چہک چہک کر کہہ رہے تھے کہ علی ایڈیٹ ہے، علی ایڈیٹ ہے، معاذ اللہ، علی بیوقوف ہے، علی احمق ہے۔ یہ اس شخص کے نظریات تھے خاندان رسول کے لیے اور اہل بیت کے لیے کہ جس کی کتاب پڑھ کر آج لوگ دفاع صحابہ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ ایک طرف تو شیعت کے رد میں یہ کتاب لکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور پھر خود اس کی محفل میں شیعہ آ کر ناشتے کرتے تھے، کہکہے لگاتے تھے، دوستانہ اور یارانہ تھا۔ اور اس کے علاقے سے جب ایک شیعہ الیکشن کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے ووٹ شیعہ کو دیا۔ تو مطہر علی نقوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، ایک طرف آپ شیعت کے رد میں کتاب لکھتے ہیں اور پھر انہیں اپنے ناشتے میں بلاتے ہیں، انہیں ووٹ دیتے ہیں، کہا اصل میں میرے رشتہ دار ہیں تو بعض اوقات رشتہ داری کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو دفاع صحابہ محض ایک نعرہ تھا عام عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، اصل میں یہ ملعون پکے درجے کا بے دین تھا۔ ایسے شخص سے محبت رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولو زور سے، بولو زور سے بولو۔ ایسے شخص کی کتاب پڑھ کر صحابہ کی محبت دل میں آ سکتی ہے؟ جو شخص علی کو ایڈیٹ کے، معاذ اللہ بیوقوف کے، اس سے بڑا کوئی لانتی ہے؟ بولو بولو زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ اس سے بڑا کوئی لانتی ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لانتی ہے جو یہ کہتا تھا۔ ان کے نظریات کیا ہے؟ ایک آپ کے سامنے آ گیا، حضرت علی کا بغض، حضرت علی کی عداوت۔ اچھا، اس بغض اور عداوت کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر سب کے سامنے علی کو گالیاں دیں گے تو جیسے آج صحابہ سب کے سامنے صحابہ کو گالی نہیں دے سکتا، اس کو پتہ ہے کہ میں جان سے جاؤں گا یا تھانے میں جاؤں گا، تو یہ بھی آج کھلے عام حضرت علی کو گالی نہیں دیں گے، لیکن اشاروں کنایوں میں اپنے بغض کا اظہار کریں گے۔ ان کے بغض کی چند علامات ہیں، ناسبی کی چند علامات ہے بغض اہل بیت کی۔ جب آپ اس کے سامنے عموماً صحابہ کا ذکر کریں گے بڑا خوش ہوگا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کریں گے بڑا خوش ہوگا، حضرت بی بی عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کریں گے بڑا خوش ہوگا۔ آپ کہیں گے عظمت بی بی عائشہ کے نام سے کانفرنس کرنا چاہتا ہوں، بڑا خوش ہوگا۔ عظمت امیر معاویہ کے نام سے کانفرنس کرنا چاہتا ہوں، بڑا خوش ہوگا۔ لیکن آپ جیسے کہیں گے عظمت اہل بیت کے نام سے کانفرنس کرنا چاہوں گا تو منہ بالکل کالے توے کی طرح ہو جائے گا۔ حضرت جی اہل بیت بھی تو صحابہ میں نا، تو الگ سے کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بی بی عائشہ بھی تو صحابہ میں نا، امیر معاویہ بھی تو صحابہ میں نا، ابو بکر صدیق بھی تو صحابہ میں نا، عمر فاروق بھی تو صحابہ میں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے نام سے الگ الگ کانفرنسیں کرنے پر تو بڑا خوش ہو رہا تھا۔ وہاں یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا کہ ابو بکر صدیق کے عنوان سے کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو صحابہ میں شامل ہے نا، اہل بیت ہی میں تجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ایک نشانی یہ کہ آپ الگ سے اہل بیت کا ذکر کریں گے، اس کو آگ لگ جائے گی۔ دوسری نشانی اس کی کیا ہے؟ یہ پوری کوشش کرے گا یہ بتانے کے لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت زبردستی کی تھی، زبردستی کی خلافت تھی، صحابہ نے ان کو خلیفہ منتخب نہیں کہتا، ابھی ہم اس پہ حوالے لے کر آئیں گے۔ تیسری اس ناسبی کو پہچاننے کی علامت کیا ہے کہ ویسے یہ اشاروں کنایوں میں یزید کے فضائل بیان کرے گا کہ جی یزید امیر معاویہ کے بیٹے تھے، اور اگر ہم یزید کو برا بلا کہیں گے تو پھر حضرت امیر معاویہ کے خلاف اعتراضات اٹھ جائیں گے۔
تعریف کرنے کی کوشش کرے گا. اور جیسی آپ کہیں گے کہ یزید فاسق فاجر تھا اور ہمارے اکابر کا اس کے فسق و فجور پر اجماع ہے, پوری امت کا اجماع ہے, اور اگر کوئی بدبخت یزید کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہے تو پھر تو قابیل کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو بھی گالیاں دینی چاہیے معاذ اللہ باللہ. پھر تو کنعان کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو بھی گالیاں دینی چاہیے معاذ اللہ. جیسے کنعان کا گناہ نوح کے ذمہ نہیں ہے, جیسے قابیل کا گناہ آدم کے ذمہ نہیں, تو بیوقوف یزید کی کرتوت امیر معاویہ کے ذمہ کیسے لگا رہے ہیں؟ یہ کہے گا نہیں نسبت چھوڑے, یزید کے بارے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے, تو کیوں تعریفیں کر رہا ہے؟ تعریفیں کرتے ہوئے اس کو سکوت یاد نہیں آئے گا. لیکن جیسی آپ یزید کے بارے میں علماء اہل سنت کا موقف بیان کرنا شروع کریں گے, اسے سکوت یاد آ جائے گا, بس چھوڑے جی چھوڑے. ایک ان کی علامت یہ ہے کہ اپنی کتابوں میں یا گفتگو میں پوری کوشش ان کی ہوگی کہ امیر یزید, ان کے بقول یزید امیر کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ, یہ باغی تھے, اور یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں, مال اور خلافت کے لیے, حکومت کے لیے, حب جاہ کے لیے معاذ اللہ کھڑے ہوئے تھے. ایک ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ یزید کو پکا ٹکا جنتی بنانے کی کوشش کریں گے, اور اس کے مقابلے میں حضرت حسین کو صحابی تک ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. تو یہ ان کی موٹی موٹی نشانیاں ہیں. ان کے پاکستان میں بانی و امام و مبانی یہ محمود احمد عباسی ہے, جس کی خلافت معاویہ و یزید کا حوالہ میں نے آپ کو دیا, اور اس خلافت معاویہ و یزید کی چند عبارتیں آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 76 پر کہ امام حسین جو تھے نا, وہ ایک معمولی قسمت آزما تھے, ایک معمولی قسمت آزما. انہوں نے قسمت آزمائی کہ میں یزید کے خلاف خروج کروں گا تو مجھے حکومت مل جائے گی, لیکن معمولی قسمت آزما تھے, اس قسمت میں ناکام ہو گئے معاذ اللہ الیاذ باللہ. اس طرح صفحہ نمبر 80 پر لکھتا ہے کہ حضرت حسین کا جو خروج تھا نا, وہ کسی دینی جذبے کے لیے نہیں تھا, بلکہ طلب حکومت کے لیے تھا. آپ نے کل بھی, حسین صحابی ہے, رسول اللہ کا نوازا ہے, جگر کا ٹکڑا ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جنتیوں کا سردار ہے. کل بھی آپ نے صحابہ کے بارے میں پڑھا, آج بھی صحابہ کے بارے میں پڑھا کہ صحابہ کے گناہوں میں بھی جو بظاہر گناہ نظر آتے ہیں, ان میں بھی امت کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے, اخلاص ہے, تڑپ ہے. کیا حسین صحابی نہیں تھے؟ کیا حسین کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اس نے خروج کیا ہے طلب دنیا کے لیے, کیا صحابہ طالب دنیا تھے؟ یہ وہی زبان نہیں ہے جو رابضی ابو بکر صدیق کے خلاف استعمال کرتا ہے کہ باغ فدق طلب دنیا کے لیے قبضہ کیا تھا. یہ وہی زبان نہیں ہے جو رابضی عمر فاروق کے لیے استعمال کرتا ہے کہ بی بی فاطمہ کا حق اس سے نہیں دیا کہ خود طالب دنیا تھے. تو اگر یہی زبان ناسبی حضرت حسین جو کہ صحابی ہیں ان کے لیے استعمال کرے تو گستاخی کیوں نہیں؟ ان پر ہمارا جوش و جذبہ کہاں چلا جاتا ہے, رگ حمیت کیوں نہیں پھڑکتی؟ اور صفحہ نمبر 80 پر عجیب و غریب بات لکھتا ہے بدبخت انسان. کہتا ہے صفحہ 180 پر, کہتا ہے حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار اگر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ زوجہ مطہرہ حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے نیام ہو سکتی ہے, اور اس ہودج پر تیر برسائے جا سکتے ہیں جس میں تمام امت کی ماں تشریف فرما ہو, اور ماں بھی وہ جو حجت دینیہ کے تحت میدان میں آئی ہو, تو حضرت حسین کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی جا سکتی؟ معاذ اللہ. ایک تو علی کے دیکھو کیسے تعریف کی کہ حضرت علی نے بی بی عائشہ, تو اعتراض کرنا, حضرت علی نے بی بی عائشہ جو رسول اللہ کی محبوبہ تھی اس کے خلاف تلوار اٹھائی معاذ اللہ الیاذ باللہ. وہ اگر رسول اللہ کی زوجہ محترمہ کے خلاف تلوار, یہی لہجہ کیا امیر معاویہ کے بارے میں کوئی برداشت کرے گا معاذ اللہ؟ یہی لہجہ کہ ابوبکر صدیق کے بارے میں کہوں معاذ اللہ الیاذ باللہ کہ امیر معاویہ وہ شخص ہے جس سے رسول اللہ کے داماد کے خلاف تلوار اٹھائی, جس سے بی بی فاطمہ کے شوہر کے خلاف تلوار اٹھائی, تو امیر معاویہ کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ ہر آدمی میری زبان کاٹنے کے لیے آئے گا, یہ کیا بکواس کرے, اور واقعتاً یہ بکواس. علی کے بارے میں یہ اسلوب انداز دیکھو کہ عائشہ بی بی حضور کی محبوبہ ہے, ہم سب کی ماں ہے, تو کیا رسول اللہ کی محبوبہ کے خلاف تلوار اٹھانے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا
یہی تعلیم دینا چاہ رہا ہے، لیکن سرعام نہیں کہہ سکتا نا. کیا مسلمانوں کی ماں پر تلوار تیر برسانے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہی تمہارے دلوں میں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن صریح انداز سے نہیں بول سکتا. ایک عام آدمی کے دل میں تو بات ہے کہ علی نے کیا کر دیا، رسول اللہ کی محبوبہ پر تلوار تیر برسا دیا. اور آگے سے کیا بدبختی، کہاں حضرت علی اور کہاں یزید. حضرت علی کو یزید کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، معاذ اللہ، جو دنیا پرست تھا، وہ صحابی نہیں تھا. کہ اگر علی رسول اللہ کی محبوبہ پر تلواریں اٹھا سکتا ہے اور تیریں برسا سکتا ہے، تو یزید حسین کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ معاذ اللہ یعوذ باللہ. گویا یزید حق پر تھا اور حسین باطل پر تھا، معاذ اللہ یعوذ باللہ. ہم نے کہا تھا نا، جب یزید اور حسین کا مقابلہ آئے گا یہ لوگ یزید کو ترجیح دیں گے، حالانکہ ہم اس معاملے میں حسین کے ساتھ، امت کا کوئی فرد یزید کے ساتھ نہیں ہے. ہم حسین ہی اس بات میں حسین کو حق پر سمجھتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے وہ نکلے تھے، اللہ کے دین کے دفاع کی خاطر نکلے تھے، اپنے نکلنے میں مخلص تھے، رتبہ شہادت پر فائز ہوئے. اور ہمارے عقیدے کہ جس کسی نے حسین پر تلوار اٹھائی، تیر برسایا یا قتل پر خوش ہوا، وہ ملعون اور لعنتی ہے. تو یہ محمود احمد عباسی دارالعلوم دیوبند، یہ موقف دارالعلوم دیوبند کا نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند کے معتمم حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نے شہید کربلا اور یزید اس کتاب کے خلاف لکھی، اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا موقف واضح کیا. مولانا سالم قاسمی اس کتاب پر لکھتے ہیں کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہی علماء دیوبند کا موقف ہے، اور آج تک دیوبند نے اس کتاب سے رجوع نہیں کیا. اس کتاب میں صاف اور صریح لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب میں جو حسین کو باغی بنا کر پیش کیا گیا اور یزید کو امیر المومنین، نیک، خلیفہ راشد، جنتی بنا کر پیش کیا گیا، دیوبند کا یہ موقف نہیں ہے. دیوبند حسین کو اس معاملے میں حق پر سمجھتا ہے، یزید کو فاسق سمجھتا ہے، یزید کو امیر المومنین نہیں سمجھتا، یزید کو غاصب سمجھتا ہے. ہم اس معاملے میں حسین کے ساتھ ہیں. کہاں حسین صحابی رسول اور کہاں یزید. ایک ابھی آپ نے کل بھی پڑھا ہے اور آپ کا عقیدہ بھی ہوگا کہ سارے دنیا کے غوث کتب ابدال جمع ہو جائیں، ایک ادنا سے ادنا صحابی کے پاؤں کے خاک کے برابر ہو سکتے ہیں. تو ویا حسین کیا صحابی نہیں ہے معاذ اللہ، جو تم یزید کا مقابلہ اس سے کروا رہے ہو، جو تم یزید کو اس کے مقابلے میں لے کر آ رہے ہو، جو تم یزید کو اس کے مقابلے میں حق پر کہہ رہے ہو. تو یہ علماء دیوبند کا موقف ہے، اجماعی اتفاقی موقف. آگے مزید میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا. ایک اور شخص پھر اس کے اندر جیسے فرقہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر لوگ نکلتے رہتے ہیں نا. تو انہی یزیدیوں اور ناسبیوں میں سے ایک حکیم فیض عالم صدیقی تھے، انتہائی بدبودار، پھر وہ مردار بھی ہوا، مارا بھی گیا. حکیم فیض عالم صدیقی بدبخت اپنی کتاب خلافت راشدہ میں لکھتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سام کے مرض میں مبتلا تھے، سام کے مریض تھے. اور عام طور پر اس مرض میں مبتلا ہونے والا آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، اور اگر زندہ بچ بھی جائے تو دماغ سے پاگل ہو جاتا ہے، اور اگر پاگل نہ بھی ہو تو کم سے کم دماغ کام نہیں کرتا. اب نواسے رسول کو پاگل کہنا، دماغ کام نہ کرنے والا کہنا، کہ یہ کسی مسلمان کا نظریہ ہو سکتا ہے؟ یہ ان بدبختوں کا ماننے والا، کہ یہ تمہارا نظریہ ہے؟ کہ تم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو؟ زور سے بولو، زور سے بولو. اسی طرح حکیم ظفر محمود سیالکوٹی اس فرقے کا بدبخت ایک شخص تھا جو یزید کی حمایت کے لیے کھڑا ہوا. اسی طرح یہ ایک اور شخص ہے، نام بھی اس کا ابو یزید محمد دین بٹ ہے. نام کیا ہے؟ ابو یزید. اور خدا کی قسم یہ نام اس کے باپ نے نہیں رکھا تھا، اس کا باپ بھی یزید کو بدبخت سمجھتا تھا، اس نے خود اپنے نام کے ساتھ ابو یزید لکھا ہے. ابو یزید محمد دین بٹ، اس نے کتاب لکھی رشید ابن رشید. یہ اتنی موٹی کتاب یزید کے دفاع میں اور حضرت حسین کے خلاف ہے. جگہ جگہ یزید کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں دیکھیں، ادھر آؤ بچہ، ادھر آؤ. ایمان سے بتانا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ زور سے، زور سے. امیر المؤمنین یہ سیدنا یزید رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ. اب بدبختی کی انتہا دیکھ.
اور اس کے مقابلے میں حسین کو جگہ جگہ باغی طلب حکومت کے لیے نکلنے والا. اب مزے کی بات دیکھیں, آج بریلی اس کتاب کو اٹھا کے یوں ناچتے ہیں کہ دیکھو یہ کتاب رشید ابن رشید, اور اس پر دیوبندیوں کی سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبدالستار تونسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریز لگی ہوئی ہے. ان کا عرفان شاہ مشہدی اور ایک حیدری ہے, شیطان کی طرح گدے کی طرح مکرو آوازیں نکال کر وہ مائکوں پر چیختے ہیں, یہ دیکھو دیوبندی یزیدی ہے, یزید کے حق میں کتاب لکھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہوا ہے, اور اس کتاب پر دیوبندی مفتی شفیع صاحب کی تقریز ہے, دیوبندی عبدالستار تونسی صاحب کی تقریز ہے. تو ان نامرادوں کو یہ کتاب نظر کیوں نہیں آتی جو یزید کے خلاف ہے؟ لیکن وہی نا بغض اور عناد. انہیں بانی دارالعلوم دیوبند امام قاسم نانوتوی نظر کیوں نہیں آتے رحمت اللہ تعالی علیہ, جو جگہ جگہ یزید کے ساتھ پلید کا لفظ لکھتے ہیں؟ انہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی امداد الفتاوی نظر کیوں نہیں آتی جو یزید کو فاسق لکھتے ہیں؟ انہیں فقیہ العصر مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمت اللہ علیہ کی فتاوی رشیدیہ نظر کیوں نہیں آتی جس میں یزید کو فاسق لکھا گیا ہے؟ اور یہ بھی دھوکہ ہے کہ اس کتاب پر علماء دیوبند کی تقاریض ہے, جھوٹ ہے. اول تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 37, 38, 39 پر اس نے خود کہا ہے کہ میں نے مختلف علماء کو ایک خط لکھا ہے, خط تقریض نہیں ہے, خط لکھا ہے یزید کے متعلق. تو مختلف علماء نے اس کے جوابات دیے, ان جوابات کو اس نے کتاب کے آخر میں لگایا. تقریض نہیں ہے. تقریض تو ہوتی کہ آپ کتاب پیش کریں اور کتاب پڑھ کے کوئی شخص اس کی تائید کرے کہ بڑی اچھی کتاب لکھی ہے, تقریض ہے. تو کتنا بڑا دھوکہ دیا کہ دیوبندیوں کی تقاریر ہے اس کے اوپر. میں نے کہا نا ہمارے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بریلوی حلالی نہیں ہے جو حوالے میں گڑبڑ نہ کرے. حلالی بریلی کی نشانی کے حوالے میں گڑبڑ کرے گا. وہ واقعتاً احمد رضا خان کی حلالی اولاد ہے, تبھی حوالے میں گڑبڑ کر رہا ہے. اگر وہ حوالہ صحیح نقل کر دینا تو یار یہ بریلی نہیں ہے, پھر یہ کوئی اور ہے. حلالی سچے سچے پیور بریلی کی علامت یہ ہوگی کہ وہ لازمی حوالے میں گڑبڑ کرے گا, جھوٹ بولے گا, دغا دے گا, دھوکہ دے گا. اب اس پر کوئی تقریض نہیں ہے, لیکن نام حجت الاسلام عرفان شاہ مشہدی, حجت الاسلام. جب حجت الاسلام اتنے جھوٹے ہوں گے تو ان کا اسلام کتنا جھوٹا ہوگا؟ جس اسلام کی حجت اتنی جھوٹی ہے تو معاذ اللہ وہ خود ساختہ اسلام میرا دین و مذہب مراد وہ ہے, وہ احمد رضا خان کی وسائل شریف. کوئی تقریض کسی دیوبندی کی اس کتاب پر نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں. مسئلہ یہ کہ خود اس نے لکھا ہے کہ میں نے یزید کے بارے میں ایک خط لکھا تھا علماء کو, انہوں نے اس خط کا جواب دیا, اس نے وہ خطوط آخر میں لگائے ہیں. اور دھوکہ کیا کیا کہ ہر خط میں جہاں یزید کا نام تھا اس کے اوپر خود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا. اور جو خطوط اس نے نقل کیے ہیں وہ سب کے سب جھوٹ اور جعلی ہیں. دلیل کیا ہے کہ اس کے اندر حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خط بھی موجود ہے. حالانکہ مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ خدام الدین 27 اگست 1965 اس میں باقاعدہ مضمون شائع کیا کہ آج کل اہل بدعت کو چونکہ تنظیم اہل سنت اس زمانے میں روافظ کے خلاف کام کر رہی تھی, تو روافظ نے اس کتاب کو اچھالا کہ دیکھو نا یہ ہمارے خلاف نہیں ہے بلکہ اصل میں یزید کے حمایتی ہیں. تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے, نہ یہ کتاب ہم نے لکھوائی ہے, نہ لکھنے کا حکم دیا ہے, اور نہ اس کی کوئی تائید کی ہے. ہم کربلا کے یزید اور حسین کی لڑائی میں ہم امام حسین کے ساتھ جو ہے, ہماری تائید, ہمارا نظریہ حسین کے ساتھ. ایک شخص کی خود تردید آ جائے اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ فلاں کی تقریض ہے, فلاں کی تائید ہے, کس قدر دھوکہ ہے. اسی طرح مزے کی بات, اس کتاب پر مولانا عبدالستار تونسی صاحب کا بھی جواب لکھا گیا ہے یزید کی حمایت میں کہ وہ بھی یزید کی حمایت کرتے تھے. حالانکہ یہ مولانا عبدالستار تونسی صاحب رحمت اللہ علیہ کی مناظرہ باگر سرگانہ ہے. اس کا صفحہ نمبر 216 ہے. صفحہ نمبر 216 پہ کہ جو اسماعیل رافضی مناظر تھا
اس نے مولانا عبدالستار تونسی صاحب کو کہا کہ تم تو یزید کی حمایت کرنے والے ہو، تم تو یزیدی ہو۔ اچھا، دیوبندیوں پر یہ الزام کون لگاتے ہیں؟ رافضی کہ تم یزیدی ہو، تم یزید کی حمایت کرنے والے ہو، یہ رافضی کہتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ میں دیوبندی بھی ہوں اور یزید کی حمایت بھی کر رہا ہوں تو دیوبندی، یہ تو رافضی کر رہے ہیں، رافضی یہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو علماء دیوبند کو تو کہنا چاہیے ہاں بالکل، یزید تو امیر المومنین ہے، ہمارا بڑا ہے، یزید کے دفاع کے بغیر تو شیعہ کا رد نہیں ہو سکتا، یہی کہنا چاہیے تھا نا، جیسے بعض لوگوں نے یہ تاثر بنایا ہوا ہے۔ اب مولانا عبدالستار تونسوی امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ رافضیوں سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ تم کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید کا دفاع اس لیے ضروری ہے کہ پھر امیر معاویہ کا دفاع نہیں ہو سکتا، یزید کو برا بلا کہیں گے تو امیر معاویہ پر برا بلا کہنے کا دروازہ کھل جائے گا، تو یہ تو موقع تھا کہ یزید کا کھل کر دفاع کیا جاتا تاکہ رافضی کو اعتراض کا موقع نہ ملتا۔ لیکن عبدالستار تونسی صاحب رحمت اللہ علیہ پر قربان جاؤں، عجیب و غریب موقف اختیار کیا، ایسا موقف جو آج اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہتے ہیں ہے نہیں، اور کہتے ہیں کہ یزید کے دفاع کے بغیر شیعوں کا رد نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ صفحہ نمبر 216، مولوی اسماعیل صاحب حسب فرمان جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات خلفائے ثلاثہ کو نامہ کو مان لیں اور یزید کے متعلق یہ خوف نہ کھائیں کہ یہ اہل سنت کا امام و پیشوا ہے، یہ خوف نہ کرے کہ یزید اہل سنت کا امام اور پیشوا، ہمارا امام اور پیشوا نہیں ہے۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، دیکھیں اہل سنت کی عقائد کی کتاب نبراس شرح عقائد نصفی کے صفحہ 553 پر لکھا ہے، عبارت پیش کی، اس کا ترجمہ ہے، اور ہمارے علماء ان لوگوں پر لعنت کرنے کے جواز پر متفق ہیں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی اجازت دی اور ان کے قتل پر راضی و خوش ہوئے۔ آگے لکھتے ہیں، آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یزید پر، اس کے معاونین پر اور مددگاروں پر جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے میں اس کی امداد کی۔ دیکھیے مولوی اسماعیل صاحب، اگر یزید اہل سنت کا امام ہوتا تو ہم اس کے متعلق یوں کیوں لکھتے؟ یعنی وہ ہمارا امام نہیں ہے، ہم تو یزید پر لعنت کے قائل ہیں، ہم تو یزید پر لعنت کرتے ہیں۔ تو امام عبدالستار تونسی کا نظریہ تو یہ تھا کہ ہم یزید پر لعنت کرتے ہیں، تو کیا وہ یزید کی حمایت کر سکتے ہیں؟ لہذا اس پر وہ جو نام نہاد حمایتی خط ہے وہ جعلی ہے۔ اس طرح مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی تقریر تاثر دینے کی کوشش کی، انہوں نے بھی تائید کی ہے، حالانکہ مفتی شفیع صاحب نے اپنے رسالہ واقعہ کربلا میں 3 جگہ میں یزید کو فاسق لکھا ہے، ظالم لکھا ہے، جو ہے اہل بیت کا دشمن لکھا ہے، جو ہے لہذا یہ ہماری کتاب نہیں ہے، اور اس پر جو تقریریں نام نہاد دی گئی ہیں وہ جعلی ہیں۔ اہل بدعت کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ہمارا موقف یزید کے بارے میں یہ ہے، اسے پیش کیا جائے، ہمارا موقف یزید کے بارے میں یہ ہے، اسے پیش کیا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے۔ تو یہ ابو یزید محمد دین بٹ، اس نے پھر یزید کی حمایت میں اتنی موٹی کتاب لکھی۔ اسی طرح نواسب کی حمایت میں اور یزید کے دفاع میں اور دفاع صحابہ کی آڑ میں اہل سنت کو کمزور کرنے والے، ان کے دل سے اہل بیت کی محبت کو نکالنے والے ایک اور شخصیت ہے جنہیں بڑی پذیرائی ملی ماضی قریب میں، اور وہ ہے پروفیسر طاہر علی ہاشمی، حویلیاں کے پروفیسر طاہر علی ہاشمی۔ یہ ان کی چند کتابیں میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ ابھی محمود احمد عباسی کے بارے میں نے کہا نا کہ یہ اہل بیت کا دشمن، حضرت علی کا دشمن، حسین کا دشمن، اور پاکستان ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلی کتاب ہے جو اس بات میں لکھی گئی کہ واقعہ کربلا میں حضرت حسین باغی تھے معاذ اللہ اور حضرت علی حق پر تھے۔ اچھا، ایک اور شخصیت مولانا عطا اللہ بندیالوی، مولانا عطا اللہ بندیالوی بھی اشاعت التوحید و سنہ کے ان خطیبوں میں سے ہیں کہ جو یزید کے سب سے بڑے حمایتی اور ناسبیت سے متاثر ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر۔ اس میں انہوں نے یہی تاثر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردستی خلافت پر قبضہ کیا اور ہزاروں صحابہ نے آپ کی بیعت نہیں کی، اور جنہوں نے کی انہوں نے بھی بعد میں توڑ دی۔ تو جو آدمی زبردستی خلافت پر قبضہ کرے
اور ہزاروں صحابہ اس کے مخالف ہوں، وہ کیا خلیفہ راشد ہو سکتا ہے؟ وہ تو غاصب ہے، ظالم ہے، لیکن غاصب اور ظالم زبان سے نہیں کہہ سکتے تھے نا. تو دیکھیں میں نے کہا نا کیسے طریقے سے، کیسے گھما پھرا کر. اسی طرح یہ وہ آدمی ہے کہ جو سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ، کافر کافر شیعہ کافر، ساتھ ایک اور نعرے کا اضافہ کر لو، قاتل قاتل شیعہ قاتل، تم نے حسین کو اور خط لکھ کر اور سلیمان ابن سرد کی حرام زادی اولاد. بخاری کا راوی ہے، حضرت علی کی ساتھیوں میں سے ہیں، صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے، اور کوفے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ آپ آئیے یہاں. اپنے بیانات میں اس سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا تھا کہ امام حسین کو سلیمان بن سرد کی حرامی اولاد نے خطوط لکھے. کہو الیاذ باللہ، غور سے کہو. کسی صحابی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی حرامی اولاد معاذ اللہ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، نقل کفر، کفر نباشت. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا پیمانہ ہے کہ بس یہ تو وہی رافضی والی سوچ ہے کہ صرف علی صحابی ہیں باقی سارے گمراہ ہیں. تو یہ کون سا پیمانہ ہے کہ صرف امیر معاویہ صحابی ہیں یا ان کا بیٹا بہت مقدس ہے اور باقی اس کے مقابلے میں آنے والا وہ صحابی کیوں نہ ہو معاذ اللہ، الیاذ باللہ، حرامی کی نسبت معاذ اللہ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ. اور یہ سب دفاع صحابہ کی آڑ میں کیا جا رہا ہے، دفاع صحابہ کے نام میں کیا جا رہا ہے. اس لیے بیدار رہے. فتنے ایسے ایسے عجیب طریقوں سے آپ کے اندر سرایت کر جائیں گے کہ آپ کو ہوش بھی نہیں ہوگا. آپ ان کے دفاع صحابہ کے نعرے سے متاثر ہو کر ان کی عقیدت میں چلے جائیں گے، لیکن جیسے روافض اہل بیت کی عقیدت کی آڑ میں صحابہ کا بغض دل میں بٹھاتے ہیں. انجینئر مرزا عجیب بات ہے، انجینئر مرزا اگر علی کی محبت کی آڑ میں امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کرے تو لوگ اعتراض کریں، تو امیر معاویہ کی محبت میں کوئی اصحاب علی کی توہین کرے، اہل بیت کی توہین کرے، تو ان کے بارے میں ہمارا نرم رویہ کیوں؟ ہم دونوں پر لعنت بیچتے ہیں، ہم دونوں کے ساتھ نہیں ہیں. علی بھی ہمارے، امیر معاویہ بھی ہمارے، علی بھی ہمارے سر کے تاج، علی بھی ہمارے سر کا تاج، حضرت حسن حسین بھی ہمارے سر کا تاج. جیسے بی بی عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عفیفہ کے قدموں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اسی طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو ہے ہم یہ روافض نوافذ کی طرح نہیں کہ یہ ہمارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ ہمارا، سارے ہمارے ہیں. جو ہے نا سارے ہمارے امام ہیں. وہ رسول اللہ کے غلام تو ہم ان کے غلام ہیں، وہ رسول اللہ کے ساتھی تو ہم ان کے ساتھی ہیں. جو ہے نا وہ رسول اللہ کے خادم تو ہم ان کے جوتوں کو صاف کرنے والے. جو ہے نا ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے. کچھ سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی یار؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحجہ آ رہا ہے. ایمان کیسا ہے نا؟ حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے پاس تھی، ذوالنورین تھے. ایمان کیسا ہے کہ نہیں یار؟ بڑے پیار سے بیان کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولو. تو حضرت علی کے پاس بھی تو رسول اللہ کی چہیتی بی بی فاطمہ تھی نا، اسے بھی بیان کرنا ہے. جمعہ حضرت علی پر بھی پڑھنا ہے، جمعہ بی بی فاطمہ بھی پڑھنا ہے. آپس کی مجلس کی باتیں، ناراض نہ ہونا. حضرت امیر معاویہ پر جمعہ آپ نے سنے ہوں گے کہ نہیں سنے ہوں گے اپنے ائمہ سے؟ انہیں امیر معاویہ کے فضائل پر جمعے پڑھے ہوں گے نہیں پڑھے ہوں گے؟ بی بی عائشہ کے فضائل پر جمعے پڑھے ہوں گے نہیں پڑھے ہوں گے؟ لیکن ایمان سے بتاؤ عبداللہ بن زبیر پر کتنے جمعے پڑھے؟ یہ بھی تو سازش ہے نا کہ تذکرہ ختم کیا جا رہا ہے. حضرت علی کے فضائل پر کتنے جمعے پڑھے؟ بی بی فاطمہ کے فضائل پر کتنے جمعے پڑھے؟ بتاؤ. پہلے بی بی فاطمہ ہماری ماں نہیں ہے؟ اگر میں کہوں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں سب سے افضل ہیں، ہمیں خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن میں یہ کہوں گا حضرت عورتوں میں سب سے افضل بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا بول دیا؟ یا تو بی بی عائشہ کی توہین کر رہے ہیں؟ حالانکہ اختلافی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے. کیوں یہ اہل بیت کے فضائل سن کر کیوں ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ کیوں ہمیں عجیب سا لگ رہا ہے کہ ہم کسی سازش کا شکار تو نہیں ہو رہے؟
کہیں درپردہ غیر دانستہ طور پر ہمارے دلوں سے اہل بیت کی محبت تو نہیں نکالی جا رہی؟ کہیں اہل بیت کے تذکرے تو نہیں ختم کیے جا رہے؟ عبداللہ بن زبیر وہ صحابی ہیں کہ جب اصحاب رسول مدینے کے اندر آئے تو یہودیوں نے کہا اب ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ بے اولادے سارے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مدینے کی آب و ہوا انہیں راس نہیں ہوگی۔ تو جو پہلا بچہ پیدا ہوا عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوا جو ہے نا، اور پورے مدینہ کے صحابہ نے خوشی منائی کہ اللہ نے یہودیوں کا مکالا کر دیا۔ اس عبداللہ بن زبیر کے خلاف یزید نے تلوار اٹھائی، حرہ کا واقعہ پیش ہوا، مدینہ کا محاصرہ کیا گیا، کئی صحابہ کو شہید کیا گیا، لیکن یزیدی کیا کہتے ہیں؟ اس باب میں سارا کا سارا قصور عبداللہ بن زبیر کا تھا معاذ اللہ۔ یزید تو بڑا نیک تھا، وہ تو بڑا بزرگ تھا۔ عبداللہ بن زبیر کو کس نے کہا تھا کہ تو تلوار اٹھا؟ یہ طلع بندیالوی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ واقعہ حرہ کا ذمہ دار وہ شخص ہے جس نے یزید کے خلاف تلوار اٹھائی، اور وہ عبداللہ بن زبیر تھا۔ عجیب بات ہے، یزید کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یزید کو کچھ نہ کہو، جو کہ صحابی بھی نہیں ہے، کیونکہ امیر معاویہ پر حرف آئے گا تو کیا عبداللہ بن زبیر صحابی نہیں ہے؟ کیا حضرت حسین صحابی نہیں ہے؟ ان پر حرف کیوں لائے جا رہے ہیں؟ ان پر زبان درازی کیوں کی جا رہی ہے؟ اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ انہی نواسب اور درپردہ یزیدیت کے جراثیم پھیلانے والے پروفیسر طاہر علی ہاشمی اس کتاب کے اندر اس محمود عباسی کو محقق عالم کہا ہے، محقق عالم۔ اس کتاب میں عمر عائشہ پر تحقیقی نظر پروفیسر طاہر علی ہاشمی اس گستاخ کو، اس بدبودار ناسبی کو، اس بدبخت کو جو معاذ اللہ علی کے بارے میں ایسے الفاظ نقل کرتا تھا جو میں ذکر نہیں کر سکتا ہوں، جو بی بی فاطمہ کو چھوٹے قد والا، علی کو چھوٹے قد والا توہین کی نیت سے بولا کرتا تھا، اس بدبخت کو محقق لکھا ہے کہ محقق۔ اور اس کے مقابلے میں علماء دیوبند کے بارے میں اس کا نظریہ کیا ہے؟ نہیں وہ طاہر اشرفی تو کوئی اور ہے، تو سیاسی آدمی تو موٹے والے ہیں، وہ الگ ہے۔ یہ طاہر علی ہاشمی حویلیاں کے، ہزارہ حویلیاں کے جو فوت ہو گئے۔ اب ایک طرف محمود احمد عباسی جیسے آدمی کو محقق کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف اکابر علماء دیوبند کے بارے میں اس کا نظریہ کیا ہے؟ علماء دیوبند کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا؟ یہ کتاب ہے میرے پاس، سیدنا امیر مروان پروفیسر طاہر علی ہاشمی کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تحریف قرآن کا قائل تھا۔ معاذ اللہ، تحریف قرآن کا قائل مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولو۔ اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 519 اور 520 پر محدث اعظم پاکستان مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اساتذہ کی، آپ کے اساتذہ کے اساتذہ کی میری سند اٹھا لو، آپ کے اساتذہ کی، آپ کے اساتذہ کے اساتذہ کی سندوں پر سلیم اللہ خان کے دستخط ہیں۔ سلیم اللہ خان کے دستخطوں سے وہ عالم بنے، آپ کے استاذوں کا استاذ ہے، آپ کے استاذوں کے استاذوں کا استاذ ہے، آپ کے استاذوں کے استاذوں کے استاذوں کا اور استاذ ہے، محدث اعظم پاکستان ہے، اس کراچی کا سب سے بڑا محدث تھا۔ یہ نام مراد اس کتاب کے اندر اس سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہتا ہے کہ سلیم اللہ خان نے ہزاروں صحابہ پر، ہزاروں صحابیات پر زنا کی تہمت لگائی ہے، لہذا اس کی کمر پر 80,000 کوڑے لگائے جائیں جو ہے نا۔ الیاذ باللہ، ایسا شخص دیوبندی ہو سکتا ہے؟ ایسے عجیب بات ہے۔ اگر بریلویہ اکابر علماء دیوبند کے خلاف زبان تان دراز کریں تو آپ کہتے ہیں ہماری غیرت کا تقاضا یہ کہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو سلیم اللہ خان جس کی ساری زندگی قال اللہ و قال رسول میں گزر گئی، جس کا بیٹا عادل شہید رحمت اللہ علیہ ناموس صحابہ کے لیے شہید ہو گیا، جو خود بھی ساری زندگی دفاع صحابہ کرتا رہا، اس سلیم اللہ خان صاحب پر یہ الزام لگانا کہ اس نے صحابیہ، معمولی ادنا سے ادنا مسلمان کے دل میں یہ خیال نہیں آ سکتا، اور یہ اس سلیم اللہ خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے صحابیات پر زنا کی تہمت لگائی۔ ایک مسلمان پر زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے، جو ہزاروں صحابیات پر زنا کی تہمت لگے اس کی سزا 80,000 کوڑے ہونے چاہیے۔ معاذ اللہ۔ اسی طرح یہ حدیث ہو آپ کا مصداق کون، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں اسے تم دیوبندی نہ سمجھ لینا، کہیں اسے اپنا نہ سمجھ لینا، یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس میں اور بریلیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بریلیوں نے تمہارے اکابر کو بدنام کیا گستاخ رسول کی تہمت لگا کر، اور اس نے تمہارے اکابر کو بدنام کیا گستاخ صحابہ کی تہمت لگا کر۔
ابھی صرف میں تعارف کروا رہا ہوں آپ کے ذہن میں یزید کے بارے میں جو اشکالات ہیں اس سب پر میرے مقالے محاضرے 5-5 گھنٹے کے دروس ہیں، آپ پریشان نہ ہو، وہ سب میں آؤں گا اگر مجھے وقت مل گیا۔ ابھی تو میں صرف کم سے کم فتنے کا اندازہ تو آپ کو ہو، جب دل میں ایک چیز کا فتنہ ہونا بیٹھے گا تو پھر اس سے نفرت بیٹھے گی نا، پھر اس کے خلاف کام کرنے کو دل کرے گا۔ حدیث آپ میں میرے استاذ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بی بی عائشہ کا گستاخ ہے۔ یہ کس بات کا مفتی اعظم بنا ہوا ہے؟ یہ بی بی عائشہ کا گستاخ ہے۔ اور آپ سب کو اہل سنت والجماعت سپاہ صحابہ سے محبت ہے کہ نہیں یار؟ بولو نا یار، زور سے بولو نا یار، نہیں جتنی محبت ہے اتنی زور سے بولو۔ نہیں ابھی بھی محبت میں مجھے شک و شبہ ہو رہا ہے نا، زور سے بولو، زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ مولانا اعظم طارق صاحب شہید رحمت اللہ علیہ، کون کون انہیں اپنا بزرگ مانتے ہیں؟ مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ ساری زندگی دفاع صحابہ کیا کہ نہیں کیا؟ اور دفاع صحابہ کے لیے جان دی کہ نہیں دی؟ کتنا بڑا بدبخت، دیکھو نے پگڑی بھی مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ والی پہنی ہے۔ کتنا بڑا بدبخت آدمی ہوگا کہ ایک طرف مولانا اعظم طارق شہید کو اپنا قائد بھی مانے، اپنے آپ کو اس کی جماعت کا کارکن بھی مانے، اور پھر مولانا اعظم طارق شہید پر تبرہ کرنے والے کو اپنا بزرگ بھی مانے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا نا۔ یہ پروفیسر طاہر علی ہاشمی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر 92 پہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ معاویہ اعظم طارق نے معاویہ تو بیٹے ہیں نا، مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے اسمبلی میں کہا، کیا کہا؟ کہتے امن ہوگا یا جنگ، ہم ہیں صدر کے سنگ، اور اب دمادم مست قلندر ہوگا۔ آگے لکھتا ہے، یعنی ایک خطیبانہ انداز میں کہہ دیا نا مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ نے کہ ہم صدر کے ساتھ ہوں گے، اور اب دمادم مست قلندر ہوگا۔ تو اب یہ کیا کہتا ہے؟ یہ خالص شیعی انداز فکر اور سبائی نعرہ ہے۔ اب اعظم طارق کیا شیعی نظریے سے متاثر تھے؟ کیا سبائی نعرے لگانے والے تھے؟ یہ کہہ رہے جو کہہ رہے یہ سبائی نعرے، جس آدمی کی ساری زندگی سبائیت کے رت میں گزر گئی، شیعت کے رت میں گزر گئی، اس آدمی پر شیعت کی تہمت لگانا، میں تجھے کہوں کہ تو شیعہ کا ترجمان ہے، تو سبائیت کے نعرے لگا رہے، اپنے لیے برداشت کرو گے؟ مولانا اور آگے کیا کہتا ہے؟ کہتے کہ شیعت کے اثرات کہاں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، یعنی گویا مولانا اعظم طارق بھی شیعوں کے نظریات سے کیا تھے؟ متاثر تھے۔ اور بدبختی کی انتہا دیکھو کہ حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے اسمبلی کے فلور پر ایک کہا کہ آپ پاکستان میں حسین کا نظریہ نافذ کریں، حسینی نظام چلائیں، حسین کا نظام چلے گا۔ حسین کے نظام میں رشوت، دھوکہ، فراڈ، ظالم کا ساتھ، یہ اچھا مطالبہ ہے کہ نہیں یار؟ آپ اس کے ساتھ ہے کہ نہیں یار؟ تو میں نے کہا نا، نواسب کو حسین سے چڑھے، کتنی اچھی بات ہے کہ حسینی نظام نافذ کرے۔ ایک طرف اپنے آپ کو آپ حسین کہتے ہیں، 10 محرم الحرام کو چھٹیاں کرواتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم حسینی یزید کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر حسینی نظام تو ہے لیکن رشوت نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، مظلوم کی مدد کی جائے، اس کو تکلیف ہوگی۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں لیکن مولانا محمد اعظم طارق صاحب نے جو فرد جرم مرتب کی ہے، اس کی زد میں صرف یزید نہیں آتا بلکہ سینکڑوں صحابہ اور لاکھوں تابعین کرام آتے ہیں۔ اس قرارداد میں سینکڑوں صحابہ اور لاکھوں تابعین کا حسین سے لاتا۔ کہتے ہیں اگر ہم حسینی نظام نافذ کر دیں نا جو اعظم طارق مطالبہ کر رہے ہیں، تو پھر تو صحابہ کی بھی خیر نہیں ہے معاذ اللہ، کیونکہ صحابہ بھی حسین کے نظریے پر نہیں تھے معاذ اللہ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ صحابہ پر کتنی بڑی تہمت ہے، حسین سے کتنی چڑ اور بغض ہے، اور مولانا اعظم طارق کی قوس کو کتنا بڑا نقصان کہ مولانا اعظم طارق تو دفاع صحابہ کے لیے، اور یہ کہہ کر کہ دفاع صحابہ نہیں ہو رہا بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ دفاع شیعت ہو رہی ہے معاذ اللہ، الیاذ باللہ۔ اسی طرح مولانا اسرار القاسمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سب حضرات جن کا تعلق شفا کے ساتھ ہے سب ان کو جانتے ہوں گے، بہت بڑے خطیب تھے۔ ان پر کیا الزامات لگاتا ہے؟ صفحہ نمبر 50 پر کہتے حضرت مولانا اسرار القاسمی صاحب کے ایک بیان کو لیتا ہے، بیان کو،
اور بیان پر کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ صفحہ نمبر 51 پر اس خطبے کو بار بار پڑھیے، یقین نہیں آتا کہ یہ تقریر ضیاء القاسمی صاحب نے جھاڑی ہوگی۔ الفاظ کی بناوٹ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اہل تشیع کا کوئی ضیاء القاسمی نامی ذاکر مرکزی امام بارگاہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، مکتبہ قاسمیہ والوں کو اس کی تقریر پسند آ گئی تو انہوں نے اس خطبے کو اہل تشیع سے بھاری قیمت وصول کر کے خطبات قاسمی جلد اول کا حصہ بنا دیا۔ معاذ اللہ۔ عیسیٰ القاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ جن کی ساری زندگی صحابہ کے چرچے کرتے ہوئے گزر گئی، دفاع صحابہ میں گزر گئی، سپاہ صحابہ کے سٹیج کے بہترین خطیب تھے، ان کے بارے میں لکھتے ہیں وہ تو شیعہ ذاکروں کی طرح بیان کرتا تھا، ایسا لگتا ہے کوئی شیعہ ذاکر سٹیج میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے قائدین کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ صفحہ نمبر 200، کیونکہ یہ ہمارے سارے اکابر یزید کے مخالف تھے نا۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کی آپ نے تاریخی دستاویز اگر پڑھی ہو تو اس کے شروع میں جب حکومت کے ساتھ مذاکرات تھے تو شیعہ کھڑا ہو گیا کہ یہ ہمارے اس لیے خلاف ہے کہ ہم یزید کو برا بلا کہتے ہیں، یہ سپاہ والے، اور یہ یزید کو اچھا کہتے ہیں، اس لیے ہمارے خلاف ہے۔ تو مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ تاریخی دستاویز کے شروع میں لکھا ہوا ہے، اسی وقت کھڑے ہوئے ہمارا یزید سے کوئی تعلق اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میری جماعت کا کوئی کارکن یزید کا حمایتی، یزید سے محبت کرنے والا یا یزیدی ہو۔ تو اب چونکہ یزید تو ان کا بالمومنین ہے نا، تو ان کو چڑ تو ہونی ہے۔ تو مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب شہید رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 206، صفحہ نمبر 206 پر کیا لکھتا ہے؟ خلافت راشدہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید نکالا کرتے تھے۔ آپ لوگوں اگر پرانے لوگوں تو علم ہوگا، سپاہ صحابہ کا ترجمان رسالہ تھا، تو اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ کیا اب جناب فاروقی صاحب یعنی ضیاء الرحمن فاروقی صاحب اور سپاہ صحابہ پاکستان کا ترجمان رسالہ ماہنامہ خلافت راشدہ بھی اسی رفس کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا ہے؟ جنہوں نے ساری زندگی رفس کے خلاف کام کیا اور رفس کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے انہیں جام شہادت نوش کرنا پڑا، یہ بدبخت ان کی قربانیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں کہتے ہیں کہ وہ رفس کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ اگر یہ لوگ بھی رفس کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تو پیچھے بچا کون؟ کتنی بڑی تہمت ہے، کتنی بڑی گالی ہے کہ دشمنان صحابہ کی ناک میں دم کرنے والوں کو آج کہا جا رہا ہے کہ خود رفس کے پروپیگنڈے سے متاثر تھے۔ تمہارے دلوں سے کیسے عقیدت نکالی جا رہی ہے؟ ان کے پیچھے مت چلنا، یہ تو خود رافضیوں سے متاثر تھے، یہ تو خود رافضیوں کے ذاکر تھے، یہ تو خود رافضیوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ تو اب آپ بتاؤ، آپ ان کی مانیں گے؟ اور قصور کیا ہے کہ انہوں نے امام حسین کی حمایت کر دی، انہوں نے یزید کی مخالفت کر دی، تو اپنی دانش میں انہوں نے اس پر چڑھائی کر دی۔ لہذا اس شخص کا علماء دیوبند کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ علماء دیوبند کا بدترین گستاخ ہے۔ سلما خان صاحب کی پیٹھ پر کوڑے چلوانا چاہتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی کو گستاخ بی بی عائشہ کہتا ہے، اور جناب جی یہ علامہ انور شاہ کشمیری کو تحریف قرآن کا قائل کہتا ہے، معاذ اللہ، اور ضیاء القاسمی کو شیعہ ذاکر کہتا ہے، اور ضیاء الرحمن فاروقی صاحب شہید کو رحمت اللہ علیہ کو شیعہ پروپیگنڈے کا شکار کہتا ہے، اور مولانا اعظم طارق شہید کو سبائی سازش کا شکار ہو جانے والا کہتا ہے۔ لہذا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ چند مشہور ناسبی تھے جنہوں نے دفاع امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دفاع صحابہ کی آڑ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کی توہین کی، اور یزید کو حسین کے مقابلے میں خلیفہ برحق امیر المومنین، چنانچہ اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اسی کتاب میں مودودی کو جواب دیتا ہے یہ پروفیسر طاہر علی ہاشمی کہ اگر امیر معاویہ زبردستی، کیونکہ مودودی کا اعتراض یہ تھا کہ امیر معاویہ زبردستی خلافت پر برا جمان ہو گئے تھے، حالانکہ بات درست نہیں ہے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، خلیفہ حق ہے، زبردستی خلافت پر برا جمان ہو گئے تھے۔ تو خود مودودی کو جواب دیتا ہے کہ جو آدمی زبردستی خلافت پر برا جمان ہو جائے وہ کبھی خلیفہ، وہ تو ظالم ہے۔ اور پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 482، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 482 پر جب حضرت علی کی خلافت کی بات آئی تو کہتا ہے حضرت علی کی خلافت تو باغیوں نے قائم کی تھی، وہ تو زبردستی خلیفہ ہو گئے تھے، جن صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی نا وہ باغیوں کے خوف سے بیعت کی تھی۔
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج امیر معاویہ اگر زبردستی خلافت پر بیٹھ گئے تو بقول اس کے وہ ظالم کہلائے گا، اس لیے ایسا ہو نہیں سکتا، وہ پھر خلیفہ نہیں ہوگا، ایسا ہو نہیں ہو سکتا۔ اور پھر خود علی کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ وہ زبردستی خلافت پر بیٹھ گیا تو کیا وہ خلیفہ ہو سکتا ہے؟ اگر وہ مودودی امیر معاویہ کی توہین کر رہا ہے تو یہ مودودی ناصبی حضرت علی کی توہین نہیں کر رہا۔ تو ان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے ان نواسب کا آج کل؟ ان کا بنیادی مسئلہ یزید کی محبت ہے۔ یزید کی محبت کی وجہ سے حضرت حسین کے دشمن ہیں، اور یزید کے مقابلے میں حضرت حسین کو باغی، طلب جاہ، طلب دنیا پرست سمجھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یزید کو خلیفہ برحق سمجھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں خروج کرنے والے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین کو باغی اور طاغی سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ یہی بات پروفیسر طاہر علی ہاشمی نے، یہی بات ابو معاویہ ابو یزید محمد دین بٹ نے، یہی بات پروفیسر طاہر علی ہاشمی نے، یہی بات حکیم فیض عالم صدیقی نے، یہی بات محمود ظفر اور دیگر یزیدیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ صبر کرو، میں ابھی بات میری ختم نہیں ہوئی۔ لہٰذا یزید کے بارے میں مختصراً میں اہل سنت والجماعت خاص کر علماء دیوبند کا، چونکہ وقت بہت کم ہے تو خاص کر علماء دیوبند کا موقف واضح کرنا چاہتا ہوں۔ تفسیر کے تو آپ مولانا رضوان نفیس کی کتاب کا مطالعہ کریں، یزید کی شخصیت علماء دیوبند کی نظر میں ہے۔ مولانا رضوان نفیس لکھے یزید کی شخصیت علماء دیوبند کی نظر میں۔ اس میں انہوں نے امام قاسم نانوتوی صاحب سے لے کر مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مفتی زرولی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین تک تمام اکابر دیوبند کا موقف بحوالہ پیش کیا کہ یزید فاسق اور فاجر ہے۔ وہاں رضوان نفیس صاحب مولانا سید نفیس الحسینی شاہ صاحب کے خلیفہ اور ارادت مند ہے۔ اسی طرح ان حضرات کے خلاف اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور یزید کی شخصیت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب مولانا قاری طیب صاحب کی شہید کربلا اور یزید، اس کو خریدیں، اس کا مطالعہ کریں۔ مولانا اطہر مبارک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت علی و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، مولانا اطہر مبارک پوری سیدنا حضرت علی و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اس کا مطالعہ کریں۔ مولانا قاضی مظہر حسین صاحب امام اہل سنت، مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خارجی فتنہ، چونکہ قاضی مظہر صاحب نے خلاف بڑا کام کیا نا، تو یہ کیا کہتے ہیں چکوالی فتنہ بدبخت جو ہے نا۔ قاضی مظہر حسین صاحب ہمارے جید اکابر میں سے ہیں۔ مولانا امین اوقاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیوبندیت کے ستون تھے اس دور میں۔ جیسے حنفیت سے امام ابو یوسف اور امام محمد کو نکال دو تو حنفیت نہیں بچتی، امام ظفر کو نکال دو تو حنفیت نہیں بچتی، امام طحاوی کو نکال دو تو حنفیت نہیں بچتی۔ اس دور میں اگر دیوبندیت سے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کو نکال دو، قاضی مظہر حسین صاحب کو نکال دو، مولانا امین اوقاری صاحب کو نکال دو رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین، تو دیوبندیت نہیں بچتی۔ ہمیں نہیں وہ قبول دیوبندیت جس میں امام اہل سنت کو گالیاں دی جائے، ہمیں نہیں قبول وہ دیوبندیت جس میں قاضی مظہر حسین کو چکوالی فتنہ کہا جائے، ہمیں نہیں قبول وہ دیوبندیت جس میں امین اوقاروی رحمۃ اللہ علیہ کو اوقاروی فتنہ کہا جائے۔ یہ دیوبند کی پہچان تھے، انہوں نے اس دور میں عقیدے کا تحفظ کیا، انہوں نے اہل بدعت کا رد کیا، انہوں نے رفض کا رد کیا۔ کون سا فتنہ تھا؟ انہوں نے سلفیت کا رد کیا، انہوں نے حیات کے منکرین کا رد کیا۔ کون سا فتنہ تھا جس فتنے کا رد انہوں نے نہیں کیا؟ اس لیے ہر باطل ان کا دشمن ہے۔ تو مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خارجی فتنہ 2 جلدوں میں، اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑا لکھا، مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنی ہے، خاص کر ناسبیت تحقیق کے بحث میں، ناسبیت تحقیق کے بحث میں اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اسی طرح مولانا عبدالجبار سلفی صاحب موجودہ زمانے کے عالم ہیں، مولانا عبدالجبار سلفی صاحب کی دفاع سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس میں انہوں نے ناسبیت کی ساری تاریخ اور ناسبیت کے اکابر، ان کے نظریات، سب کا کچا چھٹا کھول دیا۔ تو
تو اب پہلی بات تو علماء دیوبند کا موقف بالکل واضح ہے کہ امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر موجودہ زمانے تک ہر آدمی یزید کے فسق پر متفق ہے، وہ فاسق ہے۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے تو یزید کا فسق احادیث کی روشنی میں، یزید کا فسق تواتر کی روشنی میں، یزید کا فسق اجماع امت کی روشنی میں، یہ میرا محاضرہ ہے، محاضرہ بر فسق یزید، یہ میں نے پورا محاضرہ اس پہ لکھا ہے، اور قریباً نیٹ پر بھی میرے 4-5 گھنٹے کے دروس ہیں، آپ اس میں بھی دیکھ لیجئے گا۔ علماء دیوبند کا موقف تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ علماء دیوبند کا موقف کیا ہے، اور اگر ابھی ہمارے مہمان نہیں آئے تو ممکن ہے کہ اگلا گھنٹہ بھی میں پڑھاؤں، تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو پڑھ لیں گے۔ علماء دیوبند کا موقف آپ کے سامنے آ گیا، یہ پرچے اٹھا لو۔ عبدالستار تونسی صاحب یزید کو فاسق کہتے ہیں۔ علماء دیوبند کا موقف ضیاء الرحمن شہید مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب، مزے کی بات ہے جس نے تشیع کے خلاف کام کیا یزید کو فاسق کا ہے۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب نے تعلیمات ابو الائمہ کے اندر یزید کو فاسق کا ہے۔ اکابر علماء دیوبند میں سے کسی کا نام آپ لے لیں، یزید کا فاسق ہونا اس سے ثابت کرنا میرا کام ہے جو ہے نا۔ باقی اعتراضات کہ اگر ہم یزید کو فاسق کہیں گے تو امیر معاویہ کا دفاع کیسے ہوگا، اس کا جواب اس کے اندر شامل ہے۔ یہ اعتراض کہ جی وہ اتنے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، یہ سارے یزیدی چونچلے جو ہے نا، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی آسمان سے وہی نہیں آئی، یہ ساری ناشی عن الجہالت ہے سارے سوالات۔ ان تمام کا جوابات میں نے دیا ہوا، اپنے دروس میں بھی دیا ہوا ہے، وقت ملے گا تو میں یہاں دے بھی دوں گا، نہیں تو میرے ان دروس کو آپ لازمی سنیں، انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو جواب مل جائے گا۔ استاد جی آپ کے محاضرے اور دروس ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ جب میں مر جاؤں تو میری زندگی میں تو ملنا مشکل ہے، اس لیے کہ میری زندگی میں شرط یہ ہے کہ میرے محاضرے اور تحقیقات لینے کے لیے آپ کو 3 سال میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ رہنے کا مطلب ہے مجھ سے رابطہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ میں آپ کو محاضرہ، ابھی آپ آئے ہوئے نا، ماحول کا فرق ہے، آپ کو جوش آیا ہوا ہے، آپ محاضرہ لے لیں گے الماری میں جا کے رکھ لیں گے، میرے علم کی توہین ہو رہی نا، تو 3 سال تک میرے سے رابطہ میں گے، مجھے یقین ہو جائے گا کہ بندہ باذوق ہے، تو میں خود بخود آپ کو دے دوں گا۔ باقی میری کتابیں وہ جو دستیاب ہے، ویسے اس دن میں نے ذکر کرتا کہ مجھے بھی نہیں پتا میری کتنی کتابیں ہیں، تو طالب علم کو میں نے کہا ذرا معلوم تو کر، تو جب جمع کی تو 35 سے اوپر میری کتابیں الحمدللہ جو ہے نا، تو ساری تو نہیں ملیں گی، البتہ جو دستیاب ہے وہ مکتبہ عزیزیہ، سلام مارکیٹ بنوری ٹاؤن، مکتبہ عزیزیہ سلام مارکیٹ بنوری ٹاؤن، وہاں سے آپ کو مل جائے گی، وہاں آپ دیکھ لیں۔ استاد جی پنچ پیریوں کے ساتھ ہمارا کس بات پر اختلاف ہے؟ ان کے عقائد اور اختلاف کو بھی واضح کرے۔ یعنی وہ حضور علیہ السلام کی قبر میں حیات کے منکر ہیں، تو یہ اختلاف ہے۔ باقی سما یہ اختلافی مسئلہ ہے، یعنی عام مردوں کا سما، عدم سما اختلافی مسئلہ ہے۔ وہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی قبر میں روضہ رسول کے اندر حیات کے منکر ہے، یہ سب گمراہی ہے۔ ابھی المحنت کے اندر اگر آج اگر میں پڑھاؤں گا، امت کا اجماع ہے حیات النبی پر، تو یہ سخت اختلاف ہمارا ان کے ساتھ ہے۔ باقی اس فن کے جو ماہرین ہیں، مولانا عبدالرحمن عابد صاحب وہ بھی ہیں نہیں، ہمارے یہاں استاذ ہے، تو دیگر جو ماہرین ہیں آپ ان سے رجوع کریں۔ تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس مسئلے میں تو امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تسکین الصدور کا مطالعہ کریں، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مقام حیات کا مطالعہ کریں۔ بریلوی عالم اجمل رضا قادری جیسے باقی بریلی علماء کی حمایت کیسی ہے؟ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مرزا قادیانیوں میں سے فلاں قادیانی کی حمایت کیسی ہے، یہودیوں میں سے فلاں یہودی کی حمایت کیسی ہے۔ بچو سے کس نے پوچھا، بچو سے، کہ تم میں بڑا کون ہے؟ تم میں؟ تو کہا ہم میں سے کسی کی دم پر ہاتھ رکھ لے پتہ چل جائے گا، یعنی جس کی بھی دم پر ہاتھ رکھے گا وہ ڈنگ مارے گا، وہی ہمارا بڑا ہے۔ بچو کی عادت ڈنگ مارنا ہے، تو چاہے وہ اجمل قادری ہو، چاہے وہ ثاقب رضا مصطفی ہو، سارے بدعتی ہیں، سب سے بیزار ہے۔ یہ پروفیسر ثاقب رضا مصطفی کو میں نے خود سنا حضرت مدنی کے خلاف بکواس کر رہا تھا کہ یہ ہندوؤں کا ایجنٹ تھا۔ تو جو سانپ ہے نا، سانپ کو آپ جتنے بھی دودھ پلاؤ گے سب سے پہلے آپ ہی کو ڈسے گا۔ اور پھر عجیب بات ہے، تمہیں کیا پڑی ہوئی کہ ثاقب مصطفی کیا ہے، اجمل قادری کیا ہے؟ تمہارے اپنے خطیب سارے مر گئے جو تم ان کو سن رہے ہو، اپنے سارے مصنفین مر گئے جن کو پڑھ رہے ہو۔ ناراض تو نہیں ہوگے؟ فارمی چوزا دیکھے، فارمی چوزا وہ رہے کہ چو 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 چو، کسی کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ ہیدی کا آپ نے زنگویا، زنگوئی کو کیا بولتے ہیں وہ جو زنگویا ہوتا ہے؟ جھولا۔ عیدی کا جھولا آپ نے دیکھا ہوگا، اس پہ بچہ ڈال دیا، اب جو بھی اس کا باپ بن گیا بن گیا۔ حرامی بچے کوئی باپ نہیں ہوتا، جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ باپ بنا لیتا ہے، جو حلالی ہوتا ہے اس کا ایک ہی باپ ہوتا ہے۔
آنکھ کھولتے یہ میرا باپ ہے، مرتے دم تک وہی باپ ہوتا ہے. ہم علماء دیوبند کے علالی بیٹے ہیں. ہمارے باپ قاسم نانوتوی ہیں، مولانا اشمت گنگوئی صاحب ہے، مولانا تھانوی صاحب ہے، مولانا سمر خان صاحب ہے، مفتی شفیع صاحب ہے، مفتی رفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین. باقی اس کا باپ اجمل قادری، ہمیں کیا لینا دینا، پیر ثاقب مصطفیٰ الیاس ستارہ ہو، چونکہ باپ اسے کوئی وہ جس کو بنانا چاہے، ہمیں مسئلہ ہم سے نہ بنوائے، بس ہم سے نہ بنوائے. جو ہے آپ نے ابھی ایک نام لیا مولانا عطا اللہ بندیالوی، تو ابھی زندہ ہے، بالکل زندہ ہے. اللہ زندہ رکھے، توبہ کی توفیق دے، اگر نہیں تو اللہ جلد سے جلد مار دے. جو ہے نا زندہ ہے بالکل. یزید کے بارے میں اہل سنت کا موقف کا ہے. یزید کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ کہ وہ فاسق فاجر تھا، کافر نہیں کہتے، کافر نہیں کہتے. اگرچہ ایک موقف امام احمد بن حنبل کا کفر کا بھی ہے. ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے الرد علی المتعصب العنید المانع عن ذم یزید. جو شخص یزید کی مذمت سے منع کرتا ہے وہ سخت قسم کا متعصب ہے، میں اس پہ رد کروں گا. تو کفر کا قول بھی موجود ہے، لعنت کا قول بھی موجود ہے. یہ میرے اس محاضرے میں لعنت کے قول بھی لکھے ہوئے ہیں، حنفیوں سے بھی لکھے اور دیوبندیوں سے بھی لکھے. ابھی دیوبندیوں میں عبدالستار تونسی نے ملعون کہا کہ نہیں کہا، لیکن جمہور دیوبند کا قول یہ ہے کہ وہ فاسق فاجر ہے. ہمارا بزرگ ہاں باقی کافر نہیں ہے، لعنت نہیں کرتے. سکوت کا قول بھی کفر کے اندر ہے، لعنت کے اندر ہے. فسق و فجور میں سکوت کا قول، فسق و فجور سب نے بیان کیا، تو فسق و فجور بیان کریں گے ہم. ہاں لعنت کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ سکوت کرتے، ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. یزید کے بارے میں عقیدہ پوچھنے کی ضرورت ہے. ہاں جہاں کوئی یزید کی تعریف کرے گا تو وہاں ہم عقیدہ بیان کریں گے نا میرے بھائی. یہ عجیب بات ہے، ایک طرف یزید کی تعریفیں بیان کرتے اور پھر جب ہم یزید کی مذمت کرتے کہتے جی سکوت اختیار کرنا چاہیے مولوی صاحب. یہ کوئی ضروریات دین میں سے تو نہیں ہے نا، تو سکوت وہ بھی اختیار کرے نا. عجیب بات ہے، چور کی تعریف کرو اور جب میں کہوں کہ چور ہے حضرت جی سکوت اختیار کرے. چور کو چور کہنا اچھی بات نہیں ہے، تو چور کی تعریف کرنا چھوڑ دے. تو یزید کی تعریف، یزید کو برا بلا ہم کوئی ضرورت نہیں ہے یزید کو برا بلا کہنے میں، یزید کا فسق و فجور بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں بیان ہو رہا ہے، جہاں کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور جہاں حسین کے مقابلے میں یزید کو امیر المومنین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، تمہارے ایمان اور علم کا تقاضا کیا ہے کہ وہاں حق بولو گے کہ نہیں بولو گے میرے بھائی، یا گنگے شیطان بنو گے؟ تو اس لیے ہمیں حق بولنا پڑ رہا ہے. تم یزید کو نکالو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی. تم یزید کی تعریفیں کرنا بند کر دو، کتابیں لکھنا بند کر دو، ہم یزید کو برا بلا کہنا بند کر دیں گے. حالانکہ اس سے قبل بھی کئی حکمران ظالم گزرے. بالکل حجاج بن یوسف ظالم گزرا ہے، کس نے کہا کہ نہیں ہے؟ ظالم حکمران گزرے ہیں، لیکن ظالموں کس نے اپنے امام آپ نے کہیں سنا؟ حضرت امیر پرویز مشرف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام حجاج بن یوسف رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حجاج بن یوسف رضی اللہ تعالی سنے. لیکن ابھی سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ سنا کہ نہیں سنا؟ تو جب آپ گو کو سونا بنا کر پیش کریں گے تو میرا حق ہے کہ میں کہوں کہ گو ہے میرے بھائی. آپ گو کو بولو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. تو ظالم حکمران گزرے، لیکن ظالموں کس نے اپنا امام، تبھی ہم کچھ کہتے بھی نہیں. ساری دنیا اس کو ظالم مانتی ہے. آپ نے چونکہ ظالموں کو امام بنا دیا تو اب ہمیں مجبور حق بات کہنی پڑے گی. استاد جی عقیدہ تحاویہ میں سکوت کا موقف متفقون لکھا، بالکل غلط بات کر رہے ہیں. کوئی سکوت کا موقف نہیں لکھا ہوا. میں عقیدہ تحاویہ پڑھانے والا ہوں اور سکوت کے متعلق میں نے بتا بھی. اور کوئی سوال ہے؟ اچھا جی استاد جی یزید تابعین کے دور میں پیدا ہوا تھا یا صحابہ کے دور میں پیدا ہوا تھا؟ تابعین کے دور میں پیدا ہوا تھا. لیکن آپ خوش نہ ہو کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کیونکہ حجاج بن یوسف بھی تو تابعین کے دور میں پیدا ہوا تھا. آپ پھر بھی خوش نہ ہو. علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کوثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصول حدیث پر کوثر النبی کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ تابعین کے لیے جو بشارت ہے نا وہ اس تابعی کے لیے والذین بِإِحْسَانٍ، جس نے صحابہ کی پیروی کی وہ تابعین کی شرافت کا اور فضل کا مستحق اور مصداق ہوگا. کی مخالفت کی ہے، صحابہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، وہ تو فاسق فاجر تھا. لہذا تابعین کے فضیلت میں جو احادیث ہے وہ اس کو شامل نہیں ہوں گی. جو ہے نا محمود احمد عباسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیں. ذاتی زندگی کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ باقی ذاتی زندگی، کسی کی ذاتی زندگی ہمیں کیا لینا دینا ہے بھائی؟ ہمیں نظریات سے لینا دینا ہے. باقی ذاتی زندگی کے بارے میں نے بتا دیا. داڑھی منڈا تھا، ملحد تھا. خود مطار علی نقوی کہتا ہے کہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا.
ذاتی زندگی میں علی کو برا بلا کہتا تھا، پردہ کوئی نہیں تھا اس کا، بیوی کوئی پردہ نہیں کرتی تھی. تو باقی ہمیں کسی کی ذاتی زندگی سے کیا لینا دینا. بالکل حویلیاں بھرا پڑا ہوا ہے، اسلام آباد بھرا پڑا ہے. ابھی آپ فیس بک پر یزید کے خلاف پوسٹ لگائے، نیچے کمنٹس میں گالیاں سننا ذرا، ابھی پتا چل جائے کتنی ناسبیت ہے جو ہے نا. آپ کی ناسبیت کا فتنہ بر صغیر میں شروع کیسے ہوا؟ میں نے کہا محمود عباسی، میں نے ابھی بتایا تو کہ محمود احمد عباسی سے شروع ہوا میرے بھائی. اس نے بنیاد ڈالی ہے ناسبیت کی، یہ ان کا بانی اول ہے. اور ہر ناسبی نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اس کے سارے دلائل اس کتاب سے. اس کتاب کو آپ نے پڑھ لیا، اس کے دلائل کا جواب لکھ لیا، بس ناسبی غرق جو ہے نا اس کی ساری تحقیق یہی ہے. اس کتاب پر پابندی لگی اور اس کے گھر کو جلایا بھی گیا تھا، اس کے گھر کو پھر جلایا بھی گیا تھا. یہ ناظم آباد میں رہتا تھا، کراچی ناظم آباد میں رہتا تھا جو ہے نا. بس جی چلے پھر کبھی جو ہے نا. باقی اگر یزید کے بارے میں آپ کے سوالات ہیں تو میرے سے رابطے میں رہ سکتے ہیں یا میرے محاضرے سن لیں. تو انشاءاللہ اتنی بات ہے کہ یزید کون ہے؟ کیمرہ کھولو، زور سے بولو، یہ سارے زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو یزید کون ہے، زور سے بولو. اکابر میں دیوبند کا عقیدہ کیا یزید کے بارے میں کیا ہے؟ اور واقعہ کربلا میں ہم کس کے ساتھ ہیں؟ زور سے بولو، کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ ہم یزیدی ہیں یا حسینی ہیں؟ ہم یزیدی ہیں حسینی ہیں؟ جو اعظم طارق شہید کو رابضی کہے، جو اسحاق قاسمی کو رابضی کہے، جو سمرا خان صاحب کے پیٹھ پر کوڑے برسائے، جو مولانا انور شاہ کشمیری کو تعریف قرآن کا قائل کہے، وہ ہمارا ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا ہو سکتا ہے؟ ہم اس سے بیزار ہے.